السلام علیکم۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ میرے لیے کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ احتجاج کرنا تھا تو احتجاج کرنے کے لیے ہر وہ جگہ کیوں چنی گئی جو فوج کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک کورٹ کمانڈر کا گھر ہوتا تو شاید کوئی بات سمجھ آ جاتی، لیکن وہ قلعہ بالا حصار ہو، چک درہ ہو، MM عالم ایئر بیس ہو، یا ایسی بے شمار یہاں پر ISI کے دفتر کے باہر والی جگہ ہو، کیوں ایسی جگہیں چنی گئیں؟ اس کے پیچھے پلان، مقصد، کوئی ایک چیز تو کہیں نہ کہیں کام اس پہ کیا گیا ہوگا۔ تو میں نے بہت سارے آفیشل سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے 2014 کے دھرنے کی مثال دی کہ 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا تھا بتائیے۔ انہوں نے پھر دھرنے کے پیچھے کچھ چیزیں بعد میں لیک ہوئی تھیں۔ مشاہد اللہ خان، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک BBC کو انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کی پاداش میں ان کی وزارت چلی گئی تھی۔ اور پھر اس کے اوپر شجاع نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا تھا کہ ایک فارمر جو آفیسر تھے ISI کے، ان کا کیا رول تھا۔ وہ تفصیلات جب سامنے آپ رکھیں اور پھر کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے انپٹ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بگر پکچر کے اندر اس وقت کانسپریسی یہ تھی کہ یہ دھرنے کے نتیجے میں یا تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، وہ مارشل لا لگا دیں گے، یا اس وقت کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، یا کچھ ایسی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس کے اندر کچھ اور لوگوں کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس کا ایک مقصد تھا۔ راحیل شریف نے نواز شریف کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا، راحیل شریف نے ماشاء اللہ بھی نہیں لگایا، تو اس کے نتیجے میں وہ دھرنا اخیر میں ناکام ہو گیا، اور وہ جو لوگ جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے مقاصد، ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ 9 مئی کا ایک ہدف جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ ممکنہ طور پر وہ اس کا ہدف ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے آرمی انسٹالیشنز کو ہٹ کیا، ان کا ایک مقصد ہوگا کہ یا تو اس وقت آرمی چیف کے اوپر دباؤ آئے گا اور وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے کہ آرمی انسٹالیشنز کو اٹیک کر دیا گیا، یا وہ ہو سکتا ہے اتنے غصے میں آ جائیں کہ وہ ماشاء اللہ لگا دیں اور کہیں کہ اٹھاؤ ان ساروں کو ٹانگ دو۔ تو دونوں صورتوں میں کچھ لوگوں کے مقاصد جو تھے وہ حاصل ہو جاتے۔ جنرل عاصم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، انہوں نے اس دن ماشاء اللہ بھی نہیں لگایا، انہوں نے اس دن سٹیپ ڈاؤن بھی نہیں کیا۔ آرمی نے اپنی ان عمارتیں جہاں پہ اٹیک کیا گیا وہاں سے جوابی فائر میں لوگوں کو مارا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو مار دیتے تو اس دن ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ دفاع مضبوط طریقے سے کرنا چاہیے تھا، کیا بغیر گولی چلائے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے نیگلیجنس کی اس کو یقیناً ایک آرمی اپنی انٹرنل پروسیس سے سزا بھی دے گی، لیکن آرمی چیف اگر ہدف ہے تو وہ آئندہ سے بچے گا کیسے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ان کو تعین کیسے ہوگا، ان کو کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ ایک خبر BBC اردو نے شائع کی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت نادرا کے ریکارڈ کو انٹرسیپٹ کر کے اس کے اندر مداخلت کر کے آرمی چیف کی فیملی کا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، میں نے اس کی پوری تفصیل پڑھی جا کے کیسے ہوا۔ پتہ چلا کہ ایک نامعلوم شخص نے ایک نادرا کے ڈائریکٹر لیول کے آفیشل سے رابطہ قائم کیا اور ان کے والد کا اور ان کا اور شاید ان کے خاندان کے کچھ دیگر افراد کے ID کارڈ نمبرز اور پاسپورٹ نمبرز حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی ٹریول ہسٹری معلوم کی جا سکے، اور وہ FIA سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ہو سکتا ہے حاصل کر لی گئی ہو۔ اسی طریقے سے FBR سے ان کی فیملی سے جڑے ہوئے لوگوں کے، قریبی لوگوں کے، ان کی اہلیہ، ان کے والد، ان کی بیٹیاں، اس کے ٹیکس کے ریکارڈز کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ممکنہ طور پر اگر اس سے جڑی ہوئی کہ ان کے کوئی فیملی کے ایسٹس ہوں گے اس کا بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ پھر میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگوں کے ٹویٹس دیکھے جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے سسر کا تعلق جھنگ سے تھا یا ان کی بیٹی کی شادی کہاں سے ہوئی، تو پھر مجھے ایک دم سے وہ BBC کی خبر کے ساتھ اس کا تعلق جو تھا بڑا کھل کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ کانسپریسی ہے کیا، اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کے اینڈ رزلٹ کیا ہوں گے؟ یہ تو میرے آج کے پروگرام کے ٹاپک کا ایک حصہ ہوگا۔ دوسرا ایک خبر کے اوپر فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے آج ٹویٹ کیا، خبر تھی ایک برطانوی اخبار کی جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس خبر نے یہ کہا ہے کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو ایز DG ISI اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ میری فیملی کی کرپشن کے کچھ ثبوت لے کر میرے سامنے آئے تھے، اور میں نے اس بنا پر ان کو ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، نہ وہ میرے پاس ایسے کوئی ثبوت لے کر آئے تھے اور نہ میں نے اس کی سزا کے طور پر ان کو ہٹایا۔ جب جنرل عاصم منیر کو ایز DG ISI ہٹایا گیا تھا 2019 میں، تو اس وقت کے آرمی کے جن لوگوں سے ہم انپٹ لے سکتے تھے کراس چیک کرنے کے بعد، اور میں ایک سے زیادہ آفیسر سے اس معاملے میں بات کر چکا ہوں جو آپ کو خبر دینے ابھی جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب بحریہ ٹاؤن والے ریاض ملک سے کچھ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز تھیں جو اس وقت کے DG ISI نے انٹرسیپٹ کی، اور انہوں نے جا کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بات بتائی کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا جو راستہ ہے یا جو ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں
یہ فرا گوگی کی طرف اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہی ہیں. میں ان کی اہلیہ کا یا کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا کیونکہ جب تک وہ چیزیں آپ نے آنکھوں سے نہ پڑھی ہوں نہیں بتانی چاہیے, لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے بتائی گئیں. یہ خبر اس کے اوپر میٹنگ ہوئی اس وقت کے DGISI اور اس وقت کے آرمی چیف کے مابین, اور اس کے بعد یہی چیزیں جو تھیں عمران خان کو ایز پرائم منسٹر ان کو آگاہ کیا گیا. پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر بہت سیکھ پا ہوئے. پھر ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی اور وہ کئی گھنٹے کے اوپر جاری رہی جس کے اندر ان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا جنرل عاصم منیر کی ایز DGISI. وہاں سے اٹھا کے آئی تھنک ان کو گجرانوالہ کور میں ایز کور کمانڈر بھیج دیا گیا تھا. جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا کہ یہ ایک گڈ آفیسر ہے اور افغان ایشو کے اوپر اور انڈیا والی سائڈ کے اوپر ان کی کارکردگی اچھی ہے, ہمیں 6-7 مہینے کے بعد اس طریقے سے ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے عمران خان, انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں, ان کو چینج کیا جائے. وجوہات پوچھی تو کہا گیا کہ نہیں کوئی قابل ذکر وجوہات نہیں بتائی, لیکن جو اصل شکایت تھی وہ وہی تھی کہ جو بحریہ والی ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز تھیں, جس کی بعد میں ایک آڈیو لیک بھی ہمارے سامنے نظر آئی کہ وہ 5 کیرٹ والا ایشو یا اصل خبر وہی تھی. یہ جو ابھی تک کی ہماری ویریفائڈ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ والی انٹرسیپٹ تھی جس کی بنا کے اوپر یہ تلخی پیدا ہوئی تھی. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں, جب ایران والے وزٹ کے دوران انہوں نے مجھے کچھ نوٹس دیے تھے اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر ہارڈ پوزیشن اختیار کی تھی, بڑا سخت موقف اختیار کیا تھا. یہ ایز DGISI میرے ساتھ ہے, انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا تھا. یہ نوٹس دیے ہیں کہ پرائم منسٹر انہی لائنز پہ بات کرنی ہے, تو اس بنا پہ آپ ان کو چینج کر دیں, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود ہم. اور پھر پوچھا گیا کہ اچھا پھر کوئی پینل آپ کو بھیج دیتے ہیں, تو پینل کے اوپر انہوں نے ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جو فارمر DGC جنرل فیض تھے انہی کو ایز DGISI اب تعینات کر دیں. تو آرمی کی طرف سے اس کے اوپر کہا گیا کہ نہیں وہ پہلے DGC رہ چکے ہیں, اب کسی اور کو آپ تجویز کر دیں کیونکہ ایک لمبا ٹینیور ISI کے اندر کو مناسب نہیں ہوگا ان کے کیریئر کے لیے بھی اور اس حساس نوعیت کی پوسٹنگ کے لیے بھی. لیکن عمران خان کے اصرار کے اوپر پھر جنرل فیض کو ہی DGISI تعینات کیا گیا. یہ بہت ہی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جب ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں تو اس وقت ساری چیزیں بعض اوقات آپ کو کنوے نہیں کر سکتے کیونکہ ایک یونیفارم شخص بیٹھا ہوا ہے ایز آرمی چیف یا ایک یونیفارم شخص بیٹھا ہوا ہے ایز ISI, تو اس کے عہدے کے اوپر بات کرنا کوئی مناسب چیز نہیں ہوتی. لیکن اب یہ چیزیں وہ ہیں جو آج عمران خان نے بولی, ایک برطانوی اخبار نے شائع کی, اور آج پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس شہباز شریف نے اس کے اوپر بات کی. میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں, سنائیے گا. شہید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں, اور یہ انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی. ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا, انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں. یہ بات میرے ذاتی علم میں ہے. ہمارے پاس آج پروگرام میں فیصل واڈا صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دونوں سے اسی موضوع سے سٹارٹ کریں گے. فیصل صاحب, یہ کچھ بیک گراؤنڈ میں نے دیے. پہلے تو یہ ISI سے جو DGISI کی تبدیلی تھی جنرل عاصم منیر کی, اس کے اوپر اگر بتا دیں, پھر 9 مئی کی طرف آئیں گے. دیکھیں ندیم ملک صاحب تو آپ کو بہت شکریہ, لیکن جو آپ کا انالیسز ہے وہ بائی اینڈ لارج اباؤٹ آئی وڈ سے 85% بالکل اسپاٹ آن ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مس آؤٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر جب DGISI تھے تو انہوں نے, میں ایگزیکٹ ایشو تو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ وہ اس کے تانے بانے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں اور میں اس سے تھوڑا پرہیز کروں گا, لیکن انہوں نے ایمانداری سے یہ کام کیا. اور یہ جس دن کام کیا اس سے 1 دن پہلے میں نے ان سے یہ بات کہی کیونکہ میں منسٹر تھا اور وہاں PM ہاؤس میں ملاقات ہوتی. میں نے کہا آپ کے اوپر فیلڈنگ لگ گئی, یہ کام نہ کرنے جائیں. تو ان کے ایگزیکٹ کوٹڈ ورڈ یہ تھے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پاکستان اور اپنے وزیر اعظم سے بے ایمانی کروں تو میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے ٹھیک ہے سر. اگلے دن انہوں نے یہ چیزیں پیش کر دی. پیش کرنے کے بعد ان کو بغیر کسی ڈیسنٹ سیریمنی کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا. اور جب ہٹا دیا گیا تو AG تھے فیض حمید اس وقت کے, اور باجوہ صاحب تھے جہاز پہ. جب پرائم منسٹر صاحب نے اتاولے ہو گئے وہ ان کو کہ ابھی ہٹانا ہے, اور 11:15 بجے فیض حمید صاحب نے DGISI کا چارج بھی سنبھالا. اتنا سیویئر پریشر تھا, اور DGC ہونے کا کوئی ریزسٹنس نہیں تھی ویسے, لیکن پینل کا کہا گیا تھا, لیکن وہ پینل کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور کیونکہ عاصم منیر صاحب نے بہت جگہوں پہ سرو کیا اور ایک ایماندار نیک نیت آدمی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, تو
میرٹ کے اوپر تو ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی اور بربریت ہوئی، اور اس کے بعد بھی ہر حتم کوشش کی گئی کہ وہ کسی بھی طریقے سے چیف کے رن میں بھی نہ آ سکے اور کوالیفائی بھی نہ ہو سکے، لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے اس کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو نادرا کا ڈیٹا لیک ہونے کی میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے، یہ اس وقت کیا جب ان کی ابھی نامینیشن انڈر کنسیڈریشن تھی ایز آرمی چیف، اس وقت ایکسیس کی گئی تھی تاکہ ان کو ڈسکریڈٹ کریں، سعودیوں کو جا کے بتائیں کہ یہ تو ایران گئے تھے۔ دوسرا ہے، اور جو اب ایران کی آپ نے بات کی ہے، وہ اس وقت بھی میں وزیر تھا، تو ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک رات رکے تھے، لیکن یہ پرائم منسٹر کی مرضی سے، ان کی اجازت سے، ان کے مشورے سے ایک دن رکے تھے۔ میں ان چیزوں کو جان بوجھ کے آن ایئر ایکسپلین کرنے سے سعودی عربیہ کو بھی اس کے بڑے مسلیڈ کرنے کی آخری وقت کوشش کی، اور وہ جو سعودی عربیہ میں ایک چھوٹا سا جن بیٹھا ہوا تھا جو ہر چیز بتاتا تھا، اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا عاصم منیر صاحب کو خراب کرنے کے لیے، مس لیڈ کرنے کے لیے۔ طارق فضل صاحب سے ہی پوچھیں، طارق صاحب آج پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں جا کے اس چیز کو وضاحت کرنا پسند کی، اس کی کوئی خاص وجوہات میں سے کچھ بتائیں گے آپ؟ کیا وجہ تھی کہ پرائم منسٹر کو آج قومی اسمبلی کا فلور چننا پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں عاصم منیر نے یہ بات بتائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، انفارچونیٹلی ملک جب اب شدید ترین مشکلات اور بحران کا شکار ہے، اس میں کئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کئی ایسے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ زمانہ امن ہوتا ہے، ہر طرف سکون ہو، امن ہو، لوگ خوش ہوں، تو پھر اس طرح کی باتیں اگر منظر عام پہ بھی آئیں یا موضوع بحث بنے پروگراموں کی، تو بندہ کہتا ہے کہ چلو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، پتہ ہونی چاہیے سب کو کہ کس کے کیا کرتوت رہے ہیں۔ لیکن اب مشکل حالات میں بھی یہ باتیں اگر ڈسکس ہو رہی ہیں تو فیکٹ ہے۔ پرائم منسٹر نے چونکہ یہ ایک ایسے حقائق ہیں جن سے قوم کو آگاہ ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے آج یہ بات جو ہے یہ قوم کے سامنے رکھی ہے، اور بڑی تفصیل سے رکھی ہے، بڑی حقائق کے ساتھ رکھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ اس کے کرکس کو دیکھیں تو ایک ایسا شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، اور جیسے جعلی اور بوگس طریقے سے صادق اور امین کا ایک سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے ایک متنازع چیف جسٹس سے دلوایا گیا ہے، اس صادق اور امین کی آپ کرتوت دیکھیں کہ یعنی گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، گھر کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے تحائف وصول کر رہے ہیں اور کروڑوں کے تحائف وصول کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفہ لے رہے ہیں۔ اور جب اس کی خبر اسے ہوتی ہے، کوئی بھی شخص، یہ میں بڑے خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ کوئی بھی شخص، پرائم منسٹر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسے یہ پتا ہو کہ میرے گھر میں اس طرح کی نقب لگائی جا رہی ہے، خود وہ اس کا حصہ اگر نہیں ہے یا ہے جو بھی، اسے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اس کا پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کرنے کی بجائے جس شخص نے آپ کو خبر دی ہے، آپ اس کو سیک کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اس کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بہت بڑا، اس لیے وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ یہ قوم کے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ اب کیوں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیوں آپ ایک ایسے شخص کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو مطلب اخلاقی طور پہ تو میں بات نہیں کروں گا، چھوڑیں، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن پرفارمنس دیکھیں وہ زیرو۔ اپنے آپ کو جو عمران خان صاحب نے پورا ایک اپنا جو پریزنٹ کیا ہوا ہے، اپنا ایک اسٹیچر، وہ جناب میں بہت آنیسٹ ہوں، میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت سمپل ہوں، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کو صرف اس ایک واقعے میں نظر آتی ہے کہ جو شخص آپ کو رپورٹ کر رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں وہ تبدیل ہو جائے۔ جو میرے گھر میں معاملات چل رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تحفے آ رہے ہیں، وہ بارگیننگ کے ذریعے آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو تھوڑا سا لنک کر لیں اب اس دوسرے واقعے کے ساتھ جو آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا۔ میں یہ کہوں گا عمران اپنا ملک صاحب کہ 9 مئی جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے 9/11 ہے، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں۔ اور آج فیصلہ کرنا پڑے گا قومی سلامتی کے اداروں کو، بالکل وہی فیصلہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کی قوم کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس دورائے پہ جب ایک شخص، ایک پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر پہ ایک الزام لگتا ہے کہ اس نے 60 ارب روپیہ جو پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونا تھا وہ اس نے ایک شخص کو دیے، اور اس کے بعد اس سے تحفے بھی لیے یہ، اور اسے 400 کنال زمین بھی لی، اس الزام پہ اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیتے ہیں، آپ جناب شہداء کی جو یادیں ان پہ حملے کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو روکنا ہے تو پھر اس میں پھر وہی ہے، پھر 9/11 کے بعد جو امریکہ نے کیا تھا وہی آپ کو کرنا پڑے گا، دوست یا دشمن، یہ لکیر کھینچنی پڑے گی آپ کو۔ جو فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر موجود لوگ ہیں، فیصل ووڈا صاحب، وہ یا ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ اس کو وہی کہتے ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا 9/11 ہے، 9 مئی جو ہے۔ 9/11 اگر یہ پاکستان کا ہے تو اس کا ہدف کیا تھا آپ کے خیال میں؟ میں نے تو ایک اپنا انالیسس دے دیا، آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ندیم ملک، سب سے پہلے تو یہ کہ BBC کی جو اردوئی خبر تھی وہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک خبر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ کہ 9 مئی کے ہدف 2 تھے، بہت سمپل تھے، اور اس کے بہت زیادہ نقصان، 2 میجر نقصان بھی خان صاحب نے اپنی زندگی، اپنی سیاست، اپنے کیریئر کے اندر کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت سیدھا سا گیم تھا کہ اشتعال دلا کے آپ نے اندر گھسنا تھا، اور سمبولک وے میں اس کو روکنے کے لیے گولیاں چلنی تھی اور عام آدمی نے مرنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے، فوج نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ریاست نے ایک ماں کا حق پورا کیا کہ ان کو اندر آنے دیا، چیزیں تو ریپیئر ہو جائیں گی، لاکھوں روپے کی ٹی وی بھی نئے بن جائیں گے۔ ٹارگٹ کون تھا 9 مئی کا؟ دیکھیں اس کا ہدف یہ تھا کہ یہ سب، دیکھیں ایک تو سٹیپ ڈاؤن کا تو کوئی کویسچن نہیں ہے اب آرمی کے اندر، جو سیٹ اپ ہے آرمی کا کئی سالوں سے، اس میں سٹیپ ڈاؤن یا کو نہیں ہو سکتا، یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ لیکن مارشل لاء کا جو سوال ہے وہ بالکل جائز تھا، اور ایک نفرت آمیز سچویشن تھی جس میں خانہ جنگی آگ کی طرح پھیل جاتی۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان کیا، جو شہداء کے آپ جب گھر میں گھس گئے یا ان کے شہداء کے جو ایریاز میں گئے اور آپ نے جو حرکت کی، تو آپ قبروں سے لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو پاکستانی قوم نے بھی بہت سیویئرلی ریجیکٹ کیا۔ تو خان صاحب کی جو اپنی ایک پاپولیرٹی تھی، لائکنگ تھی ود ان دا انسٹیٹیوٹ، وہ بہت حد تک بائی اینڈ لارج ڈیمیج ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا شہداء، دیکھیں نا، میری والدہ وہ اللہ جنت نصیب کرے، میں نے پارٹی چھوڑی، میری والدہ کو سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے ٹرولز نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ قبر کے اندر آپ گھس گئے ہیں۔ تو آپ جب پولرائز اتنی سوسائٹی کو کر دیں اپنے منصب کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، تو اس وقت تو 6 مہینے پہلے جب میں نے اسٹانس لیا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ، مجھے تو پتا تھا۔ تو آج جب لوگ کیڑے مکوڑے، ابھی 72 گھنٹے میں آپ کو اور بھی کیڑے نظر آئیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، بہت شہید خان کے، ٹھیک ہے، اور ان کی مین چیز یہ ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ تمہارے سگریٹ کے پیسے نہیں تھے، تم کہاں سے کھانا پینا گھر بار کہاں سے لے کے آئے۔ تو آج کے چھوڑنے میں، اور آج جو 9 مئی کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی نے کنڈیم کیا، نہ کسی آدمی نے کنڈیم کیا، اس کا سب کو ایک خواب آیا رات کو اور سب کو یاد آ گئی کہ 9 مئی کو خود عمران نے بھی کنڈیم نہیں کیا۔ میں تو مانتا ہوں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے شہید ہو گئے، اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھاتے ہیں۔ میرے شہید ہو گئے، اور جو شہید پاکستان کے لیے ہوئے، جنہوں نے بارڈرز پہ اپنی جانیں دی، ان شہیدوں کو آپ نے ان کی بے حرمتی کی، ان کی جگہوں کی، اس کا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر مظاہرہ کا۔ دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس لیڈرشپ کو تو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت اب چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی پی ڈی ایم، آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آرمی ایکٹ میں پکڑ لیں، اڑا دینا چاہیے اس چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کام کیا ہے جو چاہے آپ ملوث ہوں، آپ کو بھی پکڑ ٹھیک ہے، جو پبلک ہے، جو عام بچے ہیں، ان کو ریاست کو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں، ان بچوں کو جن کو برین واش کیا گیا، ان ماں بہن بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو، ان کو خدا را ان کے لیے رحم دلی دکھائے۔ ان کو آرمی ایکٹ میں اگر آپ ٹرائل کریں گے تو ان کی 10-15 ہزار فیملیز تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ 18 سال 22 سال 24 سال ہلکی ہلکی داڑھی والے بچے ہیں جن کو اشتعال دلایا گیا۔ لیکن میرے پاس 8 مئی کو 11 افراد میرے گھر میں تھے اسلام آباد کے، جن کو میں نے شیلٹر دیا، جو میں سمجھا بہتر میں نے کیا۔ لیکن اس وقت جب وہ 11 آدمی میرے گھر میں میرے مہمان تھے، ان 11 آدمیوں کو بھی لیڈرشپ کی طرف انسٹرکشن یہی آ رہی تھی کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ وہ 11 لوگ کون تھے؟ نہیں، وہ تو میرا مناسب نہیں ہوگا کہ میں نے ان کو 11 پارٹی ورکرز تھے یا لیڈرز تھے؟ نہیں، لیڈرز تھے نا، ورکرز سے تو نہیں، میں اپنے گھر میں اتنے سارے ورکرز تو نہیں رکھتا تھا، 11 ٹاپ۔ تو 11 لیڈرز آپ کے گھر تھے؟ بالکل تھے، میں تو پہلے میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، اور انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر جانا تھا، ان کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر۔ تو پھر تو انہیں جا کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے، جا کے تفصیل بتائیں کس نے ان کو بولا تھا۔ دیکھیں میں تو ندیم ملک صاحب بہت کلیئر ہوں اپنی لائف میں، جب میں تفصیل دکھانے آؤں گا تو میں کراچی سے شروع ہوں گا، چکوال تک جاؤں گا، کوئٹہ سے ہلا کر پھر واپس اسلام آباد آؤں گا۔ ہم ویری کلیئر، مجھے میرا ہدف پتہ ہے، جو میرا قوم سے وعدہ ہے۔ لوگ پہلے 6 مہینے پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے، جس طرف آپ کا اشارہ ہے یہ کام آرمی کو کرنا ہے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں۔ دیکھیں سر، تحقیق ہم تو منسٹری تھے، ہم کابینہ کا حصہ تھے، نیکسٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے پاکستان، عمران خان صاحب کی 4 کمیٹی کے حصے۔ ان لوگوں نے جو تباہی کی ہے، یہ 2 خاص نے، ان کی تباہی اگر ان کو 100 دفعہ پھانسی پہ ٹانگا جائے چوک پر تب بھی کام ہے۔ طارق فضل صاحب، یہ میں نے جو ابھی انہوں نے بات کی، ایک سے زیادہ لوگوں سے سنی ہے یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے اندر عمران کی بہت سپورٹ تھی، لیکن 9 مئی کے بعد ایک دم سے کایا پلٹ گئی ہے۔ وہ لوگوں نے جن کو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوتا نظر آیا یا آگ ہوتی نظر آئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، یا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے بے حرمتی کی ہے، اس کے بعد ایک ریئیکشن ہے فوج کے اندر، انہوں نے کہا جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا دیں۔ یہ مانگ ہے چیف سے کہ جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دیں۔ ایک میرے ذہن میں سوال ہے، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی 2 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک ہے وہ لوگ جو ریٹائرڈ یا انٹرنلی ملوث تھے، اس کے اوپر آرمی ایکٹ کا بڑا سخت طریقے سے اطلاع کیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی میں نعرہ لگاؤں اور میرے پیچھے 18-19 سال کے بچے چل پڑے ہیں، تو پھر پہلے مجھے پکڑنا چاہیے، ان بچوں کو بعد میں دیکھنا چاہیے۔ تخصیص ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیے ملک صاحب، جو بات فیصل واڈا صاحب نے کی ہے اور جو سوال آپ نے کیا ہے، میں 3-4 پروگراموں میں اس پہ بات کر چکا ہوں، اور میں نے یہ بات کی ہے کہ بالکل وہی ایج بریکٹ ہے، یہ جو 17، 18، 16، 19، 20 اس سال کے جو بچے ہیں، ان کا برین واش عمران خان نے کیا ہے، اور اس نے تبدیلی کا وہ خواب دکھایا ہے انہیں کہ میں پاکستان کو کبھی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ بنا دوں گا، کبھی سنگاپور بنا دوں گا، کبھی کوریا، کبھی ملیشیا، یعنی جو سکسیسفل ترین ماڈل ہیں دنیا میں موجود اس وقت، وہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو بنا دوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ بدترین اور ناکام ترین ان کی پرفارمنس رہی، وہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کتنا ڈیلیور کرنے کا ٹیلنٹ ہے، زیرو ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا طریقہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملایا یا بچوں کو ساتھ ملایا، وہ نفرت انگیز تقریریں، فتنہ اور فساد اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست، اور مارو اور بس اڑا دو، یہی ان کے الفاظ رہے ہیں۔ اب اگر ان بچوں کا یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا، اور میں یہ بھی کہوں گا یہ بچے کون ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جن پہ ان کے والدین نے 18-19 سال انویسٹ کیا، اس خیال کے تحت انویسٹ کیا کہ یہ فیوچر ہے، ان کا اپنا بھی مستقبل ہے اور ان خاندانوں کا بھی وہ مستقبل ہے۔ ان کے ساتھ ضرور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ ہمیں ان کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے، لیکن جو جینوئنلی انوالو ہیں اس میں، جنہوں نے اس کی منصوبہ سازی کی۔ اب دیکھیں نا، اب ایک اور بھی تو آپ نے مثال سیٹ کرنی ہے۔ آج تو جہازوں کے ماڈل کو اڑائے گئے ہیں، آج تو توپوں کو ماڈلز کو اڑایا گیا ہے، شہداء کی تصویروں کو اڑایا گیا ہے۔ کل اگر آپ نے ان کے پہ ذرا کوئی ہلکا ہاتھ رکھا تو یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جنرلی جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، کیا وہ اصلی توپیں نہیں اڑائیں گے، اصلی جہازوں پہ حملے نہیں کریں گے؟ وہ یقیناً کریں گے۔ اسی لیے اس وقت جو فوج کے اندر آپ نے بات کی کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے ایک ہمدردی رکھتے تھے، آج انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ شخص اداروں کے لیے اور پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہو، اس کی تحقیقات اچھے اور صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ پھر کچھ عورتوں اور بچوں کے معاملے میں کچھ اصول و ضوابط وضع ہونے چاہیے۔ ساتھ ایک اور ایشو ہے جو انفورس ڈس اپیرنس کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران ریاض کا کیس اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو ایسے کسی کی انفورس ڈس اپیرنس اور کسی جرنلسٹ کی وہ درست کام نہیں ہے۔ ہر وہ چیز سے گریز کرنا چاہیے جو قانون سے ماورا ہو یا جس سے معاشرے کے اندر تقسیم ہوتی ہو۔ یہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں یہ چیز مضبوط اور توانا ہوئی ہے، انفورس ڈس اپیرنس والی، اور اس کو نہ صرف اس کی کہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بلکہ جو اس میں ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ تو میں استدعا کروں گا متعلقہ لوگوں سے کہ جس نے بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے اس کو ریلیز کر دیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، قانون اور ضابطے کے تحت آگے چلیں۔ اور اسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو عورتیں اور بچے ہیں ان کے لیے کوئی قانون ضرور وضع ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ساروں کو اگر ایک ہی لاٹھی سے آنکنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس کے مثبت نتائج نہ نکلیں۔ فیصل واڈا صاحب، یہ جو 60 ارب کی کہانی سنا رہے تھے، اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک آپ اور ایک شاید شیری مزاری، میں اگر مسٹیک نہیں کر رہا، جنہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ اس بند لفافے کے اندر کیا ہے، کچھ آپ ہمیں اس کی کہانی تو بیان کریے کہ ہے کیا، آپ کو طلب بھی کیا گیا؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، مجھے بلایا بھی گیا نیب کی طرف سے۔ میں نے سب سے پہلے اس پہ بہت ریزسٹ کیا تھا، اور میں نے وہ ایگزیکٹلی کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا۔ یہ آپ نے اس میٹنگ میں کہا تھا؟ بالکل کہا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور کیبنٹ کی چھوٹی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں میری اور اس وقت کے جو احتساب کے چیمپئن تھے ان میں بہت تلخ کلامی ہوئی ہے، اور اس تلخ کلامی کے اندر پرائم منسٹر نے کہا کہ اپنے ایشوز باہر ریزالو کر کے آیا کرو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری جگہ لے لو۔ میں نے کہا تم اپنے پاس رکھو لیکن تم کچھ کر کے دیکھو، کہو یہ تو تباہی کر رہے ہو تم ملک کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بڑی میٹنگ میں 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی آئی تو پرائم منسٹر نے کیا کہا اس لفافے کے اندر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا شہزاد اکبر نے کہ جی ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اس کو کھول نہیں سکتے۔ ہم پاگل تو نہیں ہیں، کاروباری بھی ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ کاروباری اگر 100 روپے اپنے وصول کرتا ہے 20 روپے دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیبنٹ کی اپروول لے رہے ہیں تو بغیر کھولے لفافے سے، بغیر کھولے ہے، اور اس کی وہ اسی انڈورسمنٹ کے بیس پہ، جو کہ کبھی پاکستان دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو کہے کہ اس کھل گیا تو آپ کو وہ ملیں گے نہیں ایکسچیکر کے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور میں اس میں کاروباری کو کبھی بھی اس میں ذمہ دار اس لیے نہیں بناتا کہ کاروباری کا تو 100 روپے بچ رہا تھا وہ 20 روپے دے کے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں بھی یہ کام کرتا۔ یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی، نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے پکڑے تھے 190 ملین پاؤنڈ۔ ہاں، نان ویریفائڈ اماؤنٹ تھا یہ ایکسچیکر کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، انہوں نے ایڈجسٹ کرایا سپریم کورٹ۔ وہ سپریم کورٹ میں براہ راست گیا، یہ پاکستان کی ٹریجری میں نہیں ہے، فیڈرل ٹریجری میں نہیں ہے۔ اس وقت کا 55 ارب تھا، آج کا کوئی 100 سوا 100 150 ارب ہوگا۔ اور یہ کیبنٹ میں اس وقت ایک وہ ہوتے تھے بیرسٹر نسیم، ہاں، انہوں نے حکومت پاکستان کے بہاف کے اوپر اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے، دیکھیں، اور شہزاد اکبر نے یہ نیگوشیٹ کیا۔ دیکھیں لیکن آپ لوگ یہ سب میں سب کا نام لیتے ہیں، لیکن میڈیا ابھی بھی اس میں ایک نام نہیں لے رہا۔ اس میں بھی اس پیسے کی لین دین میں سب سے زیادہ مال جس نے بنا ہے اس میں بھی وہ ایک خاص آپ کو ملے گا۔ اس خاص کی
پیرامیٹرز کے اندر اس کی امبریلا کی ایمبٹ کے اندر شہزاد اکبر نے بھی کام کیا, اس نے بھی کام کیا اور اس نے بھی کام کیا اور اس کا ڈفرینشیل بھی ہوا. دیکھیں جن کو آپ خاص عام کہتے ہیں نا, یہ ان کو بھی پتہ ہے اور فوج کو بھی پتہ ہے. فوج تحقیقات کر لے, میں تو نہیں کسی کو جا کے پکڑ سکتا نا. دیکھیں سر, تحقیقات کر کے میری بات, میں وہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا. ایک آدمی ہے جو میں خان صاحب کو آج تک کیبنٹ میں بھی کہتا رہا, گھر میں بھی کہتا رہا, میٹنگ میں بھی کہتا رہا, کہ جو آدمی سگریٹ نہیں پی سکتا وہ اچانک ایک عہدے پہ آتا ہے پی ٹی آئی کے اور وہ گھر بار گاڑی بنگلہ بنا لیتا ہے. تو اگر آپ کو اگر کچھ بھی نہیں دیکھنا تو صرف آپ یہ سمجھ لیں گے ایک خاص کی نوکری اور تنخواہ 100 روپے, اس کے پاس 10 لاکھ کی چیز کیسے 100 روپے کے گی. آپ کو کوئی آپ بتائیے, آپ کی حکومت میں سے بیشتر لوگ ریاض ملک کا نام نہیں لیتے بحریہ ٹاؤن کا, وہ کہتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ٹائکون. تو آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو پہلے تھوڑی سی ہمت پیدا کریے. جن کو یہ خاص کہتے ہیں ان کا بھی نام لینا پڑے گا اور بحریہ کا بھی نام لینا پڑے گا, پھر آپ تحقیق کر سکتے ہیں. نہیں تو چھوڑ دیجیے اس کیس کو, کچھ اور کریے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ نے اب سیاست کی پاکستان میں کوئی ٹون سیٹ کرنی ہے, اگر آپ نے کوئی اخلاقیات کی ٹون سیٹ کرنی ہے, اگر آپ نے قومی سلامتی اداروں کے تحفظ کی آپ نے کوئی ان کو یقینی بنانا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں, تو آپ کو پھر کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا جو چند نام نہاد سیکرٹ کاؤز, مقدس گائیں بنی ہوئی ہیں, وہ مقدس گائیں پھر ان کو نہیں رہنے دینا. آپ نے کھل کے بات کرنی ہے اور کھل کے آپ نے کام بھی کرنا ہے. ابھی یہ جو ایکسچکر وغیرہ کی بات آپ کر رہے تھے, ظاہر ہے کئی لوگ میری طرح بہت زیادہ ٹیکنیکل ورڈز نہیں سمجھتے. سیدھی سی بات یہ ہے, اگر میں غلط ہوا میری تصحیح کریں گے, کہ یہ جو ابھی 100-125 ارب کی بات ہو رہی ہے, یہ برطانیہ کے 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, یہ برطانیہ کی جو ان کی جرائم پیشہ افراد کی منی لانڈرنگ کی پکڑنے کی ایجنسی ہے, اس نے پکڑے اور اسے پاکستان کو دیے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانے تھے. بالکل صحیح, قومی خزانے میں آنے کے بجائے اس کے اوپر بارگیننگ ہوئی. عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگ ملوث تھے, عمران خان خود تھے یا نہیں تھے, یا ان کے باقی رفقائے کار یا عزیز رشتہ دار تھے یا نہیں تھے, ظاہر میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی ملی بھگت سے وہ پیسہ جناب ملک ریاض صاحب کو دیا گیا کہ یہ آپ رکھیں. ملک صاحب نے وہ پیسہ جو ان کے اوپر جرمانہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں, جا کے اس میں جمع کرا دیا. یہ ہے ٹوٹل کہانی. سپریم کورٹ سے پوچھنا نہیں پڑے گا آپ کو کہ آپ نے یہ پیسے کیسے؟ بالکل پوچھنا پڑے گا, اور سپریم کورٹ آپ اس کی تحقیق کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نہیں کر سکتے. چلے سپریم کورٹ تک جانے سے 4 دن کھیل لیں عمران خان, اس کے بعد آپ آگے نہیں چلیں گے. سپریم کورٹ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھیں جو پورا جو ٹریل ہے, یہ تو سارا کو آپ کو ٹرانزیکشن سے جو بینک ٹرانزیکشن سے وہاں سے مل جائے گا نا. اس میں تو کوئی ثبوت کی سارا کچھ ہی ڈاکومنٹڈ ہے. برطانیہ نے پکڑ کے لکھ پڑھ کر کے پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کگیاں مار کے کیبنٹ میں بھیجی ہوئی ہیں. کیسے آپ کسی فرد کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ پیسہ آپ کے قومی خزانے میں جمع ہونا تھا, وہ قوم کا پیسہ تھا. دوسری بات یہ کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کل میری پیشی ہے, مجھے گرفتار کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے 90 ملین پاؤنڈ والی کے اندر ایک حسن نواز کی بھی وہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہے 50 ملین پاؤنڈ کی, 1 ہائیڈ پارک پلیس. آپ اس کی کبھی تحقیق کریں گے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تحقیقات ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اس کے لیے بڑا یہ دل جگرا چاہیے. فوج میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ تحقیق کر لے گا, آپ نہیں کر سکتے. اچھا میری ایک بات سنیں نا, میاں نواز شریف شہباز شریف کے خلاف عمران خان کے دور میں کس نے کس چیز کی تحقیقات نہیں کی, یہ آپ مجھے بتا دیں. جب عمران خان لگا ہوا تھا نواز شریف شہباز شریف کے پیچھے, کون سا ادارہ تھا جو اس تحقیقات نہیں کر رہا تھا؟ جے آئی ٹی کیسے بنی, اس کے مانیٹرنگ جج کیسے لگے, نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں نکلا نا. اب بھی کر رہا ہوں, کل کی گرفتاری میں اوپنلی کر رہا ہوں, اب بھی کر رہا ہوں. میں کل کی گرفتاری کی ایک بات کر رہا ہوں, میں آخری بات کر رہا ہوں. کل کی گرفتاری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان یا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. آپ کو اگر ضرورت ہے کوئی تحقیقات کرنے کے لیے تو گرفتاری ہو سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ اب عمران خان کو گرفتار کر کے اسے آپ یہ کہیں کہ ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ جو گین کرنے کی وہ کوشش کرے گا, اب اس کو نہیں دینا چاہیے, کوئی گرفتاری نہیں کرنی چاہیے. یہ جو کام وہ اور ان کی جماعت کر چکی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل اور اس کا احتساب اور اس کا منطقی انجام تک پہنچانا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 9/11 ہے پاکستان کا, وہ زیادہ ضروری ہے. یہاں تک رکھیں, لیکن ایک بندے کو 4 دفعہ نہ پکڑیں جس طرح وہ پکڑ رہے ہیں. باہر نکلتی ہے بی بی وہ شیریں, تو آپ اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں. کسی ضابطے کے تحت چلیے, ایسے نہ کریے. دیکھیں ایک تو ندیم علی صاحب کل کی کوئی اریسٹ کی کوئی سٹوری ہے تو نہیں, اب اس کو آپ بنا لیں سٹوری اور اس کو مسالہ کر کے. وہ عمران خان کی بیانات سے لگ رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں, کوئی بھی چیز نہیں, اور ان کا پتہ کوئی نہیں. پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی چلے گئے تھے. دیکھیں ندیم علی صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک اچھے نیک نیت, نیک سیرت, ایک اچھے انسان کو کہاں ہم لے آئے ہیں, اس کے مشورہ دینے والے ایڈوائزرز. اور اگر دنیا میں سینگ, بکرے اور سفید اور کالی چادریں دنیا میں کسی کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہوتی تو پھر تو نعوذ باللہ ہمیں اور باقی چیزوں کو بلیو نہیں کرنا, مسلمان ہیں.
ہمارا مذہبی تک تو ہم مذہب تک تو ٹھیک رہیں گے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اس کالی جگہ تک اندھیرے تک لے جاتی جس سے انسان باہر نہیں نکلتا۔ ایک بریک لے لوں میں، بریک سے واپسی پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2011 میں جب لاہور کے اکتوبر 2011 میں لاہور کے جلسے سے اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، دستے شفقت بڑا جلسہ کروایا مینار پاکستان میں، پھر دسمبر 25 کو کراچی میں کروایا، تو کیا تحریک انصاف نے وہاں سے لے کر اب تک کا جو سفر کیا ہے کیا یہ ریورس گیئر سٹارٹ ہوا ہے 9 مئی کے بعد، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی راستہ ہے؟ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت اگر یہ کہیں کہ یہ ایک بڑی پاپولر گورنمنٹ ہے، تحریک انصاف آؤٹ آف فیور ہو گئی ہے تو یہ ان کی جگہ لے لیں گے، تو ایٹ لیسٹ شہباز شریف کے لیے یہ کہنا کافی مشکل ہے۔ رائٹ ناؤ تو وہ سچویشن نہیں ہے۔ تو فیصل وارڈر صاحب، جو صورتحال نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی روزانہ 2-3 بندے، چودھری وجاہت نے بھائی اپنے کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن آج انہوں نے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، چھوڑ دی پی ٹی آئی، تو یہ بڑا نقصان ہو گیا کافلی کے وہ والا گروپ جو تحریک انصاف میں گیا تھا۔ ان کے فارمر ایم این اے کراچی سے لائن لگی ہوئی اور روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیڑوں کی بھی لائن لگی ہوئی۔ آپ کی توقع یہ ہے کہ ان کے جو فارمر سندھ کے بڑے بڑے لیڈر تھے یا بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان تھے، ان کی بھی پریس کانفرنس ہونے والی ہے اگلے چند دنوں میں، تو کیا بنے گا پھر پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی بدقسمتی، بد نصیبی، نااہلی، غلط مشورے، ارد گرد کے لوگ غلط، بنے گا کیا اس کا؟ جو ایم کیو ایم کا ہوا ہے، ایک پارٹی ٹوٹ پھوٹ کے بن کے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ۔ لیکن 2002 میں عمران کی ایک نشست تھی اور 2011 سے جلسے سے سٹارٹ کیا انہوں نے، تو 2013 میں صوبائی اسمبلی کی حکومت مل گئی کے پی کی، مرکز میں سائزیبل، پھر 18 میں حکومت مل گئی۔ اب کیا بنے گا؟ بتا دیا ایم کیو ایم کو کیا بنا ہے۔ واپس 2013 میں جائے گی پی ٹی آئی یا 2011 میں جائے گی پی ٹی آئی؟ 2011 میں جائے گی پی ٹی آئی۔ اور بد نصیبی ہے نا سر، اتنا بڑا اسٹیچر کا آدمی، اتنا بڑا لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر، اتنا ہمدرد دماغ دل رکھنے والا آدمی کہاں چلا گیا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی پاپولیرٹی آپ یہ نہیں کر سکتے، بہت پاپولر پارٹی ہے پی ڈی ایم کی، نلائکی کے اندر، نااہلی کے اندر، انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، یہ پاپولیرٹی ضرور ہے۔ لیکن 9 مئی کی جو مار عمران کو پڑی ہے اس کے بعد عمران کا بھی مستقبل نہیں ہے، تو ان کی قبولیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہی تو پرابلم، دیکھیں عمران خان صاحب کی جو یہ ایک نائٹ میئر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ پاپولیرٹی یہاں پہ ہے نا، عمران خان صاحب کی جو یہاں گئی ہے وہ پی ڈی ایم کی نفرت کی وجہ سے گئی ہے، بیکاز دونوں پی ڈی ایم کے اندر جو دو مین لیڈرز کی شخصیت نظر آ رہی ہے، جو سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے، کون ان کو ایکسیپٹ کرے گا؟ آج جو آپ کو وہ درس دیتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کرپشن کے، جو کرپشن سے ڈوبے ہوئے ہیں، جو کرمنلز ہیں، تو پھر آئے گا کون؟ کیا ہوگا یہ بتائیں مجھے، اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھوں۔ عمران نے 9 مئی کو مار کھا لی، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا چلا دیا، پی ڈی ایم والد نہ بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے نا تو ایک چیز دیتا ہے، عقل، اور جب آپ کو نیچے لاتا ہے تو آپ کی عقل لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو دیکھیں نا، جن چیزوں میں ہم چلے گئے ہیں، جو مشورے لینے والے لوگ تھے، مطلب خان کی فالوئنگ تھی، پی ٹی آئی خان تھی، خان صاحب کو لے کے آگے بڑھتے تھے، خان صاحب اگر جو جن کے مشورہ لے رہے تھے، اگر وہ اتنے بڑے لوگ ہوتے سمیت میرے، یا لیڈر کی اوقات ان کی ہوتی، تو وہ خان کی جگہ ہوتے نا، ان کے مشوروں پہ، خاص کے مشوروں پہ، ارد گرد کے رشتوں میں سینگ اور کان کے اوپر اگر زندگی چلنا شروع ہو جائے زندگی میں، تو پھر تو دنیا کا کام ہو گیا۔ آپ کے خیال میں مستقبل کیا ہے؟ کوئی لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر آ جائیں گے؟ ایک سالسی نظریہ ہے کہ 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر آپ آئیں گے؟ دیکھیں، جب تک تو ملک صاحب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف تھی تو سیاست میں اس کے لیے جگہ تھی۔ جب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انتشار بنی ہے، اب پاکستان کی سیاست میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو بھی انتشار پھیلائے گا اس کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ انتشار پھیلانے والی، شر، فتنہ، فساد، جلاؤ گھراؤ والی پارٹی کی اگر آپ اس کو جگہ دیں گے، اسپیس دیں گے، تو پھر وہی جو بھی فیصل نے آپ کو مثال دی ایم کیو ایم لندن والی، پھر وہی ہوگا۔ آج کراچی میں امن ہے نا اللہ کے فضل سے، اس لیے ہے کہ وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ویسی سختی کرنا چاہتے ہیں جیسے ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہوئی؟ دیکھیں، سیاست کے نام کے اوپر اگر آپ اس طرح کے دنگے فساد اور اداروں سے الجھیں، آپ ان کو جلاؤ گھراؤ ان کے گھروں تک لے جائیں، تو پھر وہ سیاست رہتی ہی نہیں ہے نا۔ اس کو آپ سیاست کہہ کہ اس کی آڑ میں یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیٹس بی ویری کلیئر۔ ملک صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ڈبیٹ ٹھیک جا رہی ہے، لیکن اگر آپ جب پہلے نون لیگ نے 2 افسروں کو اٹیک کیا تھا فوج کے، اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتے۔ انہوں نے 4 اینٹیں ماری، پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کی 4 اینٹوں سے ان کو فائدہ ہوا، آپ 12 اینٹیں مار دو۔ وہ اس بار غلط ہو گیا، جو سامنے بیٹھے تھے انٹرسٹ فری تھے۔ نہیں، ہم نے کوئی 4 اینٹیں نہیں ماری۔ میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ملک کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری
یا اس میں اپنے کردار کی بات کرنا، اس کے لیے فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کا نام لینا یہ قطعی طور پہ ایک اور بات ہے. اور براہ راست آپ فوج کے ایک حاضر سروس جنرل کو کہہ دینا کہ یار کے فلاں کے اس کے قتل میں آپ سے عمران خان صاحب نے تو ٹریک سے بالکل ہی اتر گئے نا. ایک ہوتا ہے کہ رائٹ. دوسری بات یہ کہ جو پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب، تنقید تو سارے کرتے ہیں، مہنگائی ہے بالکل ہے، معاشی طور پہ حالات ابھی بہتر نہیں ہیں بالکل ہے، لیکن کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا ہے جو اس کا حل بھی بتائے. بھائی ہم تو حل ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو دوسرے اسحاق ڈار صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید جو دعوے تھے کہ ہم آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک اچھی خبر ہے. شاید ہمیشہ سے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے، ہمارے سر پہ جو ہے وہ جو عذاب ہے وہ اتر جائے. نہیں، ریالٹی کے قریب رہنا چاہیے. آپ ریالٹی کے قریب ریالٹی کے قریب رہ کے ہم آپ کو حل ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں. حل ڈھونڈ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ہمیں کچھ پروگرام اکانومی پہ بھی کرنے چاہیے. طارق فضل چودھری صاحب، فیصل واڈا صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.